پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح ابھی بھی افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس کا افواج پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ اب افغانستان کا کہنا ہے کہ ہم بھی اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ دن پہلے ایران اور پاکستان کا بھی کچھ اس طرح مسئلہ ہوا تھا، جس میں ایران نے کلیم کیا تھا کہ جیش العدل گروپ ایران میں اپنی کارروائی کر کے پاکستان میں چلا جاتا ہے، جہاں اس کو سیف ہیون مل جاتا ہے۔ پاکستان کے ایئر فورس نے اس کا جوابی کارروائی کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے بھی ایران میں BLA یعنی بلوچستان لبرل آرمی کو ٹارگٹ بنایا تھا، جو پاکستان میں اسٹیٹ کے خلاف انتشار پھیلاتی ہے، اور اب یہ سیم مسئلہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے۔ پاکستان میں 16 مارچ پر وزیرستان میں ایک فوجی چونی پر کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں پاک آرمی کے 7 بندے شہید ہوئے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جس نے کیا ہے وہ ہے حافظ گل بہادر گروپ، جس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب یہ گروپ جا کر افغانستان میں پناہ لیتا ہے، جہاں اس کو سیف ہیون مل جاتا ہے۔ اس کے جواب میں گزشتہ روز پاکستان نے انٹیلیجنس معلومات پر افغانستان کے 2 صوبوں میں فضائی آپریشن کیا۔ پاکستان حکام کے مطابق اس حملے کا مقصد حافظ گل بہادر گروپ کو ٹارگٹ کرنا تھا، جبکہ افغانستان کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں 5 خواتین اور 3 بچے شہید ہوئے ہیں۔ ہم بھی اس حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ اب پاکستان کا کہنا ہے کہ جب افغانستان میں سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، تب سے پاکستان میں مسلسل دھماکے ہوتے آ رہے ہیں، کبھی مسجد میں تو کبھی پولیس لائن میں۔ اسی دہشت گردی کا سیف ہیون افغانستان میں ہے۔ اسی مد میں پاکستان نے بیچارے افغانی مہاجرین کو بھی واپس بھیج دیا تھا، جبکہ افغانستان فیور انکار کرتا ہے۔ پاکستان سمجھے روز کا سیکورٹی، ہم کسی بھی قسم کے حملے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کشیدگی کا حل 1947 سے لے کر اب تک پاکستان اور افغانستان کے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے جو اب جتنے خراب ہے، اور مزید خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم پاکستان اور افغانستان کنفلکٹ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ غزہ میں جو آج کل جنگ ہو رہا ہے، وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے چینل تو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے، دنیا کے تمام لوگ دیکھتے ہیں اور صحافی حضرات اس پر تبصرے اور بحث کرتے ہیں۔ آج کل رمضان چل رہا ہے، افطاری کے لیے غزہ کے علاوہ تمام 57 اسلامی ممالک میں ہر چیز اویلیبل ہے، اور غزہ کے لوگ بچے اور خواتین گھاس سے افطاری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کھانے کا کچھ نہیں، وہاں ہنگر سٹارویشن ہے اور وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ جنگ سٹارٹ ہے۔ غزہ کے ارد گرد 57 اسلامی ممالک کے لوگ کس طرح افطاری کرتے ہیں اور غزہ کے لوگ کس طرح، آپ سب کو پتا ہے۔ یہ 57 اسلامی ممالک غزہ کا معاملہ کیوں حل نہیں کرتا؟ یہ مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے؟ اگر ہم مسائل کی لسٹ تیار کریں تو سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں میں تقسیم یعنی ڈیویژن سے سٹارٹ ہوا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، یہ نظریوں کے ذریعے اتنے تقسیم ہو گئے ہیں۔ جب تک نظریے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ جنگ ختم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان اور افغانستان کا جو مسئلہ ہے، مثال کے طور پر افغانستان میں کچھ لوگ اس طرح ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو فل سپورٹ کرتے اور افغانستان کے خلاف ہے، اور پاکستان میں کچھ لوگ اس طرح موجود ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہے۔ اس طرح لوگ بھی دونوں ممالک میں موجود ہے کہ آزاد کشمستان چاہتا ہے، اس طرح لوگ بھی موجود ہے کہ سیکولر ملک چاہتا ہے اور ریلیجس کی مخالفت کرتا ہے۔ مذہبی ریلیجس ملک کے اندر اتنے فرقے ہیں، شیعہ اور سنی، جو ٹاپ کی ڈگری ہے، جس کی مزید تقسیم ہے، جو ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ ایک تو سادہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن ایک تقسیم اس طرح ہوتا ہے جس کی کوئی حد معلوم نہیں ہوتی۔ یہ تو انگریز کا قانون ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور بادشاہت کرو۔ انگریز اس طرح تمام اسلامی ممالک کو تقسیم کرتے ہیں، جہاں پر عام لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، اس پر بادشاہت کرنا بہت ہی آسان ہے۔ عام معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگوں میں تقسیم ہے یہ تو دونوں حکومتوں کا مسئلہ ہے، اس حکومت کو یہ چاہیے اور اس حکومت کو یہ چاہیے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عوام کا حکومت میں کچھ رول نہیں ہوتا۔ ایک بنیادی چیز یاد رکھو، طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتا ہے۔ جب ایک ہی نظریے پر تمام عوام متفق ہو جائے تو پھر آپ عوام کی طاقت دے گی۔ جب یہ اسلامی ممالک کے لوگ متفق ہو جائے، جب آپ ایک کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا خفا ہو جاتا ہے۔ ان اسلامی ممالک میں اتنا غصہ ہے، ایک کو راضی کرو تو دوسرا غصہ اور خفا ہوتا ہے۔ ان میں بہت زیادہ ایگریشن ہے، ان ممالک میں ایتھکس نہیں۔ اگر اتنا ایتھکس ان ممالک میں ہوتا تو پاکستان اور ایران اپنے درمیان جھگڑے نہیں کرتا، اس طرح پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتے، اس طرح ایران اور افغانستان کے درمیان جھگڑے نہیں ہوتے۔ یہ تو حکومتوں کے درمیان مسائل اور بات چیت کا فقدان ہے، نیچے عوام بھی متفق نہیں اور حکومتوں سے زیادہ ایگریسیو ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ تھوڑا تکرار ریزننگ کرے اپنے آپ کے ساتھ۔ مغربی دنیا جس کو ہم آج کل ویسٹ کہتے ہیں، وہاں پر ان ممالک اور ان کے بارڈر کو دیکھیں، بارڈر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ ان میں سے کہیں کوئی خاردار تار وغیرہ نہیں دیکھیں گے، ان میں آپ بڑے بڑے دیوار بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح کے بارڈر ہیں کہ بندہ پیدل آسانی کے ذریعے سے کراس کر سکتے ہیں۔ وہاں پر جنگ کنفلکٹ کیوں نہیں؟ وہاں پر مسائل کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر تو کبھی پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ ہے، کبھی افغانستان کے ساتھ اور کبھی ایران کے ساتھ۔ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہو یا افغانستان پاکستان کا بارڈر ہو، خاردار تارے اور دونوں طرف مضبوط آرمی، پھر بھی مسائل کے انبار ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کامن سینس اگر ہم استعمال کریں، مغربی دنیا ایک ہی نظریہ آئیڈیالوجی پر ایک ہو گئے ہیں، اور وہ ہے اس کی آئیڈیالوجی سیکولر۔ وہ تمام غیر مسلم سیکولرزم کی وجہ سے ایک ہے، چھوٹے مسئلے
इनके लिए कोई माना नहीं रखते। इनके अवाम एक है। यहाँ पर जो हमारी अवाम है, इसकी आइडियोलॉजी अगर हम देखें तो कदम ब कदम पर आपको दूसरी नजरिए वाले लोग मिलेंगे, हत्ता कि एक घर में लोग ही एक ही नजरिए के नहीं होते। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर है, हरम भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक। इस तफरीक को ख़त्म करने का हल आवाम है। अगर हम और आप अपने आप से शुरू करें तो, क्योंकि ताकत का सरचश्मा आवाम है। अगर आवाम एक होना शुरू हो जाए तो ये ताकत खुद बहुत ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इवन ये ताकत 57 इस्लामिक कंट्री तक जाएगा। आप देखेंगे कि इसकी एक आर्मी कैसी बनेगी और इसकी एक रहनुमा कैसे बनेगी। इसका एक होना कैसे शुरू होगा? इसका जवाब है कि हम दीनी लिहाज से एक हो जाए कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर हम कुरान और हदीस को फॉलो करना शुरू करें तो खुद बहुत तफरीक खत्म होना शुरू हो जाएगा और नजरिया एक होना शुरू हो जाएगा। और जब एक नेशन बन जाए तब इसको जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस और साइकोलॉजी जैसे उलूम सिखाया जाए, तब आप देखेंगे कि दुनिया की इमामत अल्लाह ताला मुसलमान के हवाले कर देगा। अब अहम मसले पर बात करते हैं कि पाक अफगानिस्तान के मसले को कैसे हल किया जाए। पहला है एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करे और एक दूसरे को दिखा सके कि हमारे पास ये है लड़ने के लिए और वो है, और लड़ाई जारी रखे। दूसरा है सॉफ्ट पावर, टेबल टॉकिंग, यानी बातचीत पर मसले को हल करना, जैसे कि पाकिस्तान और ईरान का मसला भी टेबल टॉक पर हल हुआ था। अगर आप दुनिया में भी देखें तो मसला बातचीत पर बहुत अच्छे अंदाज में हल होता है। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ मसला बातचीत पर हल करे, वरना अफगानिस्तान के लोग, स्पेशली अफगान की नई आर्मी, जंग में बड़े हुए हैं। 40 साल तक इन लोगों ने जंग देखी है, वो ऑलरेडी एग्रेशन करते हैं। और दूसरी बात ये कि उनके दिमाग में ये बैठाया गया है कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है। हालांकि एक बंदे ने अमेरिकी को अड्डे देकर सारे पाकिस्तानियों को दुश्मन बनाया है। तो एग्रेशन के थ्रू इस मसले का हल मुमकिन नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि उनसे बात की जाए कि हमारे सिक्योरिटी का मसला है, पॉलिटिकल मसला है और कुछ बॉर्डर का डिस्प्यूट है। ये सारे जितने मसले हैं इस पर बैठ जाए। इवन थर्ड पार्टी को बुलाया जाए, जैसे अमेरिका और अफगानिस्तान का फैसला दोहा कतर में हुआ था, तो क्यों न दो मुसलमान ममालिक के दरमियान क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह दोनों ममालिक को चाहिए कि टेबल टॉक से काम ली जाए। एग्रेशन तो चंगेज खान ने भी किया था, हिटलर ने भी किया था, आखिर में कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बरक्स ब्रिटिश एम्पायर ने सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके लोगों को साथ मिलाया था। अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि ये एग्रेशन का जमाना नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान में 3 साल से जंग खत्म हुआ है, अमेरिका वापस चला गया है और अभी तक बहुत ममालिक ने तस्लीम नहीं किया है। ऐसा सॉफ्ट पावर बनाना कि बाकी ममालिक का भी अफगानिस्तान को तस्लीम करे। अफगानिस्तान के साथ अच्छी ताल्लुकात कायम होकर तिजारत का सिलसिला शुरू हो जाए, ताकि अफगानिस्तान भी दुनिया में एक अच्छी ममालिक की तरह तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए।